بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ سخت مشکل جواب میں ہے، خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے۔ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے، بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ اور وہ گل ہے لبھائے نازک ان کے، ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ آج کی یہ محفل عرس مخدومی کے حوالے سے منعقد ہے، اور یہ وقت ایسا نہیں کہ کوئی تفصیلی گفتگو کی جائے، میں صرف اپنی حاضری درج کرانے کے لیے آیا ہوں، اور کوئی تمہید اور کوئی تقریر کی بجائے ایک مختصر سا پیغام دے کر رخصت ہونا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے خود بھی ایک طویل سفر پر جانا ہے، اور وہاں جہاں میں نے اصل وعدہ کیا تھا وہاں پہنچنا ہے۔ یہ عرس جو ہے کیوں ہوتا ہے؟ ہم نے ہر چیز کے مقصد کو فراموش کیا ہے۔ عرس کا مقصد ہے آخرت کی یاد دلانا، کیونکہ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو موت کے دن خوشی مناتی ہو سوائے مسلمانوں کے، اور مسلمانوں میں بھی صرف اہل سنت کے۔ ہر قوم موت کے دن غم مناتی ہے، یہ اہل سنت ہے جو موت کے دن خوشی مناتی ہے، ہمارا جگر ہے۔ اور کیوں خوشی مناتے ہیں؟ اس کی وجہ جس کا عرس ہوتا ہے اسی پہ خوشی مناتے ہیں، سب پہ نہیں مناتے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جو صاحب عرس ہوتا ہے وہ مر کر مٹی میں نہیں مل جاتا، بلکہ صاحب عرس اللہ کی بارگاہ میں وصال کا شرف حاصل کرتا ہے۔ یہ بڑی سعادت کی بات، اسی لیے ہم اہل سنت تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ہمیں مدینے جانے سے جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی ہمیں مر جانے میں ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے، یقین کی بات ہے، صرف یقین کی بات ہے، اگر مدینے جاؤ تو گنبد نظر آتا ہے، اور مر جاؤ تو گنبد والا نظر آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس۔ گنبد کی زیارت کے وقت آپ کو کوئی ہٹا سکتا ہے، پیچھے کر سکتا ہے، مخل ہو سکتا ہے، لیکن جب مر کے قبر میں جاؤ، مرنے کی قیمت کتنی قیمتی ہے، وفا کی قیمت کتنی قیمتی ہے، جب مر جاؤ تو گنبد والا بے حجاب سامنے ہوتا ہے، اور جی بھر کر انسان دیدار کرتا رہتا ہے۔ میرے امام کہتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ آج بھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی شب ہے کس گل سے ملاقات کی رات۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، کس کی قبر میں اجالا ہوگا، کس کی قبر میں دیدار ہوگا، کس کی قبر میں رونقیں ہوگی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ بہت اللہ والے کہلانے والے ایسے ہوں گے کہ جن کی قبر میں سانپ اور بچھو ہوں گے، ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ والے کہلانے میں کسی کو دھوکہ ہو سکتا ہے، اور بہت ایسے بدنام زمانہ بھی ہوں گے جن کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگی، اس لیے کہ وہ جس سے راضی ہونا چاہیں کتے کو پانی پلانے پر بھی راضی ہو جاتا ہے، اور اگر راضی نہ ہونا چاہیں تو ہزاروں سال سجدہ کرنے والے سے بھی راضی نہیں ہوتا۔ تو اب ہمیں اپنی قبر کی تیاری، عرس کا مقصد ہے فکر آخرت۔ ان لوگوں نے اپنی زندگی کو رضائے الہی کے لیے گزار دیا، تو ان کی موت کے دن بھی اتنا بڑا مجمع لگ گیا،
لیکن جو لوگ رضائے الہی کے لیے زندگی نہیں گزارتے پھر ان کا کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر انسان کو ایک دن میں 7 مرتبہ پکار پکار کر کہتی ہے، اے میرے اوپر اکڑ کر چلنے والے، اے میرے اوپر گناہ کرنے والے، اے میرے اوپر پاپ کرنے والے، اے میرے اوپر اللہ کی نافرمانی کرنے والے، ایک دن تو میرے اندر آئے گا، میرے سینے میں آئے گا، اس دن میں تجھے مزہ چکھاؤں گی، کیونکہ میں اندھیرے کا گھر ہوں، میں تاریکی کا گھر ہوں، میں سانپ اور بچھوؤں کا گھر ہوں، میرے اندر جو ہے کوئی مونس نہیں ہے، میرے اندر کوئی غمگسار نہیں ہے، میرے اندر کوئی غمخوار نہیں ہے۔ ایک دن میں قبر 7 مرتبہ پکار کر کہتی ہے۔ اور اگر آپ حق سننے کے لیے آئے ہیں تو ایک بات میں عرض کروں، شاعری کی کائنات الگ ہے، احادیث مصطفیٰ کی کائنات الگ ہے۔ ہم شاعری کی دنیا کا احترام ضرور کرتے ہیں لیکن اتنا ہی جتنا شریعت اجازت دیتی ہے، مگر احادیث کی دنیا پر ہمارا اتنا یقین ہے، کتنا یقین ہے، ہمیں اپنے ماؤں کا بیٹا ہونے پر جتنا یقین ہے اس سے زیادہ حدیث رسول پر یقین ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو آپ نے اور ہم نے سبق پڑھ لیا ہے، ادھر مریں گے ادھر جنت میں جائیں گے، پھر ہم کچھ کریں، جوا کھیلتے رہیں گے پھر بھی ہاتھ سے جنت نہیں جاتی، مسجدوں کو ویران کرتے رہیں گے پھر بھی ہاتھ سے جنت نہیں جاتی، ماؤں کو گالیاں دیتے رہیں گے پھر بھی ہاتھ سے جنت نہیں جاتی، نشہ کرتے رہیں گے پھر بھی ہاتھ سے جنت نہیں جاتی، کیونکہ آپ نے تو اس کا دامن پکڑا اور اس کا پکڑا اور اس کا پکڑا۔ لیکن آئیے آنکھ کھولنے کے لیے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ صحاح ستہ کی ایک حدیث پیش کر رہا ہوں، جس کو شرح الصدور میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے۔ تھوڑا توجہ کے ساتھ اس کو سن لیں خدا کے لیے۔ اللہ اکبر! ابھی میں کسی کے مرید کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں مرشد کی بات کر رہا ہوں، اور وہ مرید ہے تو کس کا؟ پوری امت کا مرشد ہے، اور مرید ہے تو کس کا؟ اس ذات کا۔ اللہ اکبر! جسے دنیا مصطفیٰ جان رحمت کہتی ہے، سید المعصومین کہتی ہے، شفیع المذنبین کہتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، آپ جانتے ہیں صحابہ میں ایک ایسے صحابی کا وصال ہوا ہے، اللہ اکبر، جس کو رسول اللہ نے اللہ سید الانصار کا لقب عطا فرمایا ہے۔ شاید اسی بات پر میں اپنی گفتگو مکمل کر لوں گا، وہ طویل گفتگو نہیں، کیونکہ مجھے 2 بجے نکلنا تھا اور اس میں صرف اب 5 منٹ بچے ہیں، میں اس میں گفتگو پوری کروں گا۔ اگر میں ایسا نہ کر سکا تو شاید میں کئی وعدہ خلافی کرنے والوں میں ہو جاؤں گا، اس لیے آپ میری گفتگو پر توجہ کرنا، دھیان دینا، بہت توجہ کرنا، سب کی توجہ۔ میں اپنے آپ سے بھی مخاطب ہوں اور آپ سے بھی مخاطب ہوں، میں آپ سے الگ نہیں ہوں، لیکن یاد رکھیے وصال کس کا ہوا ہے، ذرا توجہ کیجئے گا۔ وصال کس کا ہوا ہے؟ جسے میرے آقا نے لقب عطا کیا ہے سید الانصار، یعنی جتنے حضور کے مدینے کے انصاری صحابہ تھے، انصار تھے، ان سب کے سردار کا وصال ہوا ہے۔ آقا نے ان کو لقب دیا ہے سید الانصار۔ اور نمبر 2، ان کے وصال کے موقع پر حضور خود بھی روئے ہیں اور روتے روتے اچانک مسکرائے ہیں۔ میں اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر! قبر کسے کہتے ہیں؟ قبر ہی ایک وہ مقام ہے نہ جہاں کسی کی ڈگری چلتی ہے، نہ دادا گیری چلتی ہے، نہ بابا گیری چلتی ہے، وہاں کسی کا کچھ نہیں چلتا، وہاں صرف اللہ کی مرضی چلتی ہے۔ اللہ اکبر! وہ جو چاہے فیصلہ کرے۔ اللہ سید الانصار کا وصال ہوا، میرے آقا روتے روتے مسکرا پڑے۔ صحابہ نے عرض کی، میرے آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ روتے روتے کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو میرے سرکار فرماتے ہیں، یہ سید الانصار سعد ابن معاذ، جس کی روح جب آسمانوں پر لے جائی گئی تو اس کی روح کی خوشی میں عرش جھوم رہا تھا، میں نے عرش کو جھومتے دیکھا، عرش کو خوشی سے جھومتے دیکھا، اس لیے میں مسکرا پڑا۔ میرے امام کہتے ہیں، اللہ اکبر! واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شہید کے وہ فاجر گیا، اور عرش پہ دھومیں مچے وہ مومن صالح ملا، عرش پہ دھومیں مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا، اور ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ان کے
در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ سید الانصار کا وصال عرش جھوم رہا ہے۔ اور تیسری بات یہ 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں زمین پر اترے ہیں۔ میرے آقا صحابہ سے کہتے ہیں 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں۔ اگر یہ سید الانصار نہ بھی ہوتے تو ہم سنیوں کا عقیدہ ہے جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے ویسے ہر صحابی کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ہر صحابی کے جنتی ہونے پر ہمارے پاس دلیل یہ ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہم نے ان سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے۔ حسنہ سے مراد جنت ہے، تو جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے ہر صحابی کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ اور اگر کسی کو بات ہضم نہیں ہوتی تو ایک بات کہتا ہوں، کیا یہ حدیث بھول گئے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ بھی جنت میں جائے گا؟ تو جس نے مصطفیٰ جان رحمت کا آنکھوں سے دیدار کیا ہے اگر وہ جنت میں نہ جائے گے تو جنت میں کون؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام۔ خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے۔ میں نے امام کے شعر پہ تھوڑی سی توجہ کی، غور کیا کہ اللہ ان آنکھوں کو بھی پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں حضور کو دیکھتی ہیں۔ میں نے سوچا اللہ کیوں دیکھنے لگا ان آنکھوں کو پیار سے، وہ کیوں دیکھتا ہے؟ تو مجھے خیال آیا جب کوئی کسی کو دیکھتا ہے تو اس وقت تک انسان دکھتا نہیں یا چیز دکھتی نہیں جب تک کہ اس کا عکس ہماری آنکھ کی پتلی میں نہ بنے۔ جب آنکھ کی پتلی میں عکس بنتا ہے تو سامنے کی چیز نظر آتی ہے۔ اللہ محبوب سے پیار کتنا کرتا ہے، محبوب کے چہرے کو بھی دیکھتا ہے، لیکن جس کی آنکھ کی پتلی میں محبوب کے چہرے کی تصویر بن جاتی ہے خدا ان آنکھوں کو بھی پیار سے دیکھتا ہے۔ میرے امام نے کیا نقشہ کھینچا ہے، خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں لقائے محمد۔ خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محوے لقائے محمد۔ اور جن آنکھوں کو خدا پیار سے دیکھے پھر وہ آنکھیں جہنم میں کیسے جل سکتی؟ اس لیے جہنمیوں کو اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ جو صحابہ پر بک بک کر کے کہیں سے وفاداری کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یاد رکھنا ایران کی وفاداریاں کسی کو جنت میں نہیں لے جا سکتی۔ اگر وفا لے کر جائے گی تو مصطفیٰ جان رحمت کی وفا جنت میں لے کے جائے گی۔ اور نبی کا سچا وفادار وہی ہے جو اہل البیت کا بھی ادب کرتا ہو اور صحابہ کا بھی ادب کرتا ہو۔ اور وہ سچا مسلک اہل سنت کا ہے بیڑا پار۔ اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اصحاب نجوم رہنما ہے، کشتی ہے آل مصطفیٰ۔ عرض کر رہا تھا توجہ کریں، میں نے وضاحت کر دی کہ ہر صحابی رسول اللہ کا جنتی ہمارے سنیوں کے عقیدے میں۔ دوسروں کی بات میں نہیں کرتا کیونکہ مجمع سنیوں کا، جلسہ سنیوں کا، عرس سنیوں کا، بیٹھے سنی ہیں، دوسرے غیر ضروریوں کا ذکر ابھی میں نہیں کرتا۔ لیکن آپ کی توجہ میری طرف ہے تو میں بات کرنے لگا ہوں۔ کیا سید الانصار کا وصال ہوا، عرش جس کے وصال پہ جھوما، 70,000 فرشتے آسمان سے زمین پہ آئے جس کے جنازے میں شرکت کے لیے۔ مجھے اس پہ اس لیے تعجب نہیں کہ اس سے بڑی فضیلت ان کو حاصل ہے، فرشتوں کا آنا بھی بڑی بات ہے، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے جنازے میں حضور خود بھی چل رہے ہیں۔ جانے ملائکہ جس کے، جانے کائنات جس کے جنازے میں آ جائیں، اب بتائیں اس سے بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ لیکن سنیوں یہی عبرت کی بات ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ یہی عبرت کی بات ہے جب حضور نے ان کو، حضور جب جس کے جنازے میں جائیں، بھئی اگر ہمارے کسی کے جنازے میں پیر صاحب آ جائیں، سید صاحب، سید بادشاہ آ جائیں، ہم کہیں یار کیا خوش نصیب ہے، پیر صاحب آ گئے، یہ تو بخشا ہی گیا۔
محمد علی فیضی مدعی رسول آگے وہ تو بخشا ہی گیا، اور وہ فلاں صاحب آگے تو وہ بخشا ہی گیا۔ ایک بات یاد رکھنا، بخشا کون جائے گا؟ ایک بات، میں تبرکات کے بزرگوں کے آنے جانے کا احترام، ادب، نسبت سب کا قائل ہوں۔ مختصر میں کوئی صفائی نہ پیش کروں، صرف اتنا کہہ دوں، فکر رضا کے ہم وارث، فکر رضا ہماری محافظ، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی۔ لیکن ایک بات جو حقیقت ہے، امت کی تعلیم اور امت کی عبرت کے لیے حضور نے اس کو بیان کیا، اور جس کو حضور بیان کر دے اس کو ہم چھپا نہیں سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ صحابی سعد ابن معاذ جو سید الانصار، جس کے وصال پر عرش جھوم رہا ہے، 70,000 فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، اور اللہ کے رسول اس جنازے میں خود شریک ہے، حضور شریک ہے، صدیق اکبر شریک ہے، فاروق اعظم شریک ہے، عثمان غنی شریک ہے، مولا علی شریک ہے، یعنی یہ سب بڑے بڑے بزرگ۔ میں نے کہا جنت بھی رشک کی نظر سے دیکھتی ہوگی سعد ابن معاذ کو، جس کے جنازے میں اتنے بڑے بڑے لوگ شریک ہیں، لیکن جب قبر برابر کر دی گئی، حضور علیہ السلام قبر پر کھڑے ہو گئے ہیں۔ اللہ کے رسول کے چہرے پہ ایک رنگ آتا ہے، دوسرا رنگ آتا ہے، ایک رنگ آتا ہے، دوسرا رنگ آتا ہے۔ حضور کے چہرے پر مختصر یہ کہ پریشانی کے یا کچھ غم کے آثار، غم زدہ کے چہرے پر، غم گسار کے چہرے پر کچھ غم کے آثار نظر آتے ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی زبان سے ایک آواز ترتیب پاتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ حضور تکبیر، تسبیح، تحمید پڑھتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد حضور علیہ السلام کے چہرے پہ پھر خوشی کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ ان کا تو کام بن گیا، جس کی قبر پر حضور کھڑے تھے۔ صحابہ نے پوچھا آقا ان کے قبر پہ کھڑے تھے تو آپ کے چہرے پر کچھ پریشانی کے آثار کیوں ظاہر ہو رہے تھے؟ میرے آقا کا جواب سن لیجئے اور پھر اپنی قبر کی فکر کیجئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ تمہارے اس نیک بھائی پر، نیک حضور جس کو نیک کہیں اس سے بڑا نیک کون ہو سکتا ہے، اس کا اندازہ کر لیں۔ لیکن یہ صرف تعلیم امت کے لیے صحابی کا درجہ بہت بڑا ہے، صرف تعلیم امت کے لیے۔ تمہارے اس نیک بھائی پر اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی، تمہارے اس نیک بھائی پر اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی، قبر نے اس کو دبانا شروع کیا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، شرح الصدور میں امام سیوطی نے لکھا، جب قبر نے سعد کو دبایا تو سعد اتنا پتلا ہو گیا جیسے بال، سعد بال کی طرح پتلے ہو گئے۔ غور فرمائیے گا، ابھی میں کسی پیر کسی مرید کی بات نہیں کر رہا ہوں، بلکہ سب مرشدوں کی جان، سب پیروں کی جان، مصطفیٰ جان رحمت کے مرید کی بات کر رہا ہوں۔ مرشد قبر پر کھڑا ہے، حالانکہ یہ قبر کا دبانا بھی درجات کی بلندی اللہ والوں کے لیے، اللہ والوں کے لیے درجے کوئی گستاخی نہیں، درجات کی بلندی، لیکن اپنی عبرت، ہماری عبرت۔ فرمایا وہ بال کی طرح ہو گیا۔ اور پھر دوسرے مقام پر امام سیوطی ہی نے لکھا کہ اگر قبر کے دبانے کے بچنے سے کوئی، قبر کے دبانے سے اگر کوئی بچ سکتا تھا، قبر اگر کسی کو نہ دباتی اگر کوئی بچ سکتا تھا یہی نیک بندہ تھا، مگر قبر نے اس کو بھی دبایا۔ اور آقا نے ایک مقام پر اور ارشاد فرمایا، قبر نے سعد کو اتنا دبایا کہ اس کی ہڈیاں ایک دوسرے میں مل گئی۔ آقا نے فرمایا کس کی؟ جس کے وصال پہ عرش جھوم رہا ہے مسرت سے، جس کے جنازے میں 70,000 فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، جس کے جنازے میں سید المعصومین مصطفیٰ جان رحمت خود تشریف لا رہے ہیں، قبر ان کو بھی دبا رہی ہے۔ اور آقا فرماتے اتنا دبایا کہ ہڈیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو گئی۔ صحابہ کرام نے اس کی آقا قبر نے ان کو کیوں دبایا، ان کے دبانے کی وجہ کیا تھی؟ تو میں احتیاط کے ساتھ، چونکہ میرا مسلک سراپا ادب ہے، پیغام بھی پہنچ جائے، ادب کا دامن بھی نہ چھوٹے، تشریح کے ساتھ عرض کروں، بے احتیاطی میں لاشعوری طور پر یہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچ نہیں پاتے تھے۔ یعنی جب یہ استنجا کرتے یا بکریاں چراتے یا بکریوں کے پیشاب کے چھینٹے آتے یا خود پیشاب کے چھینٹے آتے تو لاشعوری طور پر، جان بوجھ کے نہیں کیا، لاشعوری طور پر یہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچ نہیں پاتے تھے، اس لیے قبر نے اتنا دبایا کہ ان کی ہڈیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو گئی۔ قبر نے اتنا دبایا کہ یہ بال کی طرح ہو گئے۔ اب
آپ مجھے بتاؤ مسلمانوں، اب بھی ہم عبرت حاصل نہیں کرتے؟ اب بھی ہم جنت کے ٹھیکیدار بن کے رہیں گے؟ ارے صحابی رسول، ان کی مرتبے تو بہت بڑے، وہ جنتی لوگ ہیں، حضور کے یار ہیں، یقینی جنتی ہے وہ لوگ۔ اگر لاشعوری طور پہ پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچے تو قبر ان کو دبا رہی ہے۔ ایک مقام پر آقا نے فرمایا قبر کے دبانے کی آواز انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوق نے سنا۔ مصنف ابن عبد الرزاق میں ہے، صحابہ باتیں کرتے تھے حضور کی اس سے سخت حدیث ہم نے نہیں سنی، ایسا شخص بھی قبر میں دبایا جائے گا۔ اب مجھے بتاؤ، جب ایسی ہستی قبر میں دبائی جا رہی ہے صرف اس وجہ سے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے لاشعوری طور پہ نہ بچ سکے، تو قبر میں یوں دبایا جا رہا ہے، حالانکہ عذاب کے طور پہ نہیں، سزا کے طور پہ نہیں، درجات کی بلندی کے طور پہ، محبتوں کے طور پہ، شفقتوں کے طور پر، اللہ اکبر، اس عمل کے کفارے کے طور پہ۔ جب پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچے تو یوں دبایا جاتا ہے مقبول بندہ قبر میں۔ تو جو زنا کے اڈوں کو آباد کرتے ہیں قبر میں ان کا کیا حال ہوگا؟ جو جوا کھیلتے ہیں قبر میں ان کا کیا حال ہوگا؟ جو عورتوں پر پاک کی نظریں ڈالتے ہیں قبر میں ان کا کیا حال ہوگا؟ جو عورتیں بے پردہ گھوم کر مردوں کے سامنے حسن کی نمائش کرتی ہے ان عورتوں کا کیا حال ہوگا؟ جو حرام لقمہ کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں، قبر میں ان کا کیا حال ہوگا؟ بڑی معذرت کے ساتھ غور کیجئے گا، اس حدیث پہ غور کیجئے گا۔ ایک حدیث اور اس سے بڑی سن لے، کسی نے عرض کی یا رسول اللہ قبر سب کو دباتی ہے؟ فرمایا ہاں، ایک خاتون ہے اس کو نہیں دبایا، باقی قبر سب کو دباتی ہے۔ کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ میری ماں ہے فاطمہ بنت اسد، یہ مولا علی کی امی ہے، حضور علیہ السلام کی چچی ہے۔ حضور ان کو چچی نہیں کہتے تھے بلکہ ماں کہتے تھے، یہ میری ماں ہے، میری ماں آمنہ کے بعد میری ماں ہے، اس نے مجھے پالا بیٹے کی طرح۔ کہا میری ماں فاطمہ بنت اسد کو قبر نے نہیں دبایا، باقی سب کو دبائے گی اور سب کو دباتی ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور آپ کے بیٹے قاسم کو بھی قبر نے دبایا کیا؟ غور کیجئے گا، اگر آپ حدیث پر ایمان لائے ہیں اور اپنی قبر کا خیال ہے تو تھوڑا سا غور کر لیں۔ بہت پاپی ہو گئے، بہت مجرمی، غیبت، چغلی، حسد، پوری زندگی فجر میں مسجد نہیں جاتے۔ نبی کے بیٹے قاسم، سگے بیٹے قاسم، کہا حضور آپ کے بیٹے قاسم کو بھی قبر نے دبایا کیا؟ آقا نے فرمایا قاسم تو عمر میں بڑے ہو گئے تھے، ان سے چھوٹے بیٹے جس نے بہت چھوٹی عمر میں وصال پایا، دودھ پیتی عمر میں، جسے دنیا ابراہیم بن محمد کہتے ہیں، اس کو بھی قبر نے دبایا۔ میرے اس بیٹے کو بھی قبر نے دبایا، وہ بھی قبر کے دبانے سے محفوظ نہ رہا، اس کو بھی قبر نے دبایا۔ قبر نے اس کو، غور کیجئے، حضور کا سگا بیٹا ہے، ابھی نہ کسی پیر کی بات ہو رہی نہ کسی مرید کی بات ہو رہی۔ مسلمانوں ہم کہاں ہیں؟ ہم نے آخرت کی فکر ہی چھوڑ دی۔ آسان نہیں ہے قبر، یہ جو اچھل کود ہے، داڑیاں منڈانے کے بعد بھی، حرام کام کرنے کے بعد، جنت ہاتھ سے نہیں جا رہی۔ پورے پاپ کرو، جرائم کرو، شراب پیو، موبائل کے اندر گندی فلمیں دیکھو اور قبر میں حضور آئیں گے۔ میرے بھائی حضور کے بیٹے کی بات ہو رہی ہے، شہزادے کی بات۔ فرمایا کہ اگر حضور کے بعد کوئی نبی ہوتا ہے، ایک روایت تو وہ جو ہم بہت مشہور سنتے کہ فاروق اعظم ہوتے لا نبی آبادی، یہ بھی فرمایا قاسم اور ابراہیم اگر حیات ہوتے اور بڑی عمر کو پہنچتے تو وہ نبی ہوتے، لیکن ختم نبوت تھی اس لیے بچپنے میں ان کا وصال۔ یہ حضور کے شہزادے ہیں۔ البتہ اب اس کی تشریح اختتام پہ اتنا سن لو تاکہ آپ الجھ نہ جائیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر سب کو دباتی ہے، جس دن سے میں نے سنا مجھے کچھ اچھا نہیں لگتا۔ فرمایا عائشہ دباتی تو سب کو ہے، سب کو دباتی ہے، لیکن جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس کو ایسے دباتی ہے کہ اس کی ہڈیاں پسلیاں توڑ دیتی ہے اور ایک پسلی دوسرے میں گھس جائے، لیکن اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اس کو بھی دباتی ہے، مگر ایسے دباتی ہے جیسے کوئی ماں برسوں سے بچھڑے ہوئے بچے کو اپنے سینے سے لگا کر کے دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔